بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ محسن جمیل بیگ صاحب ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح ہمارے ساتھ ہیں۔ دو حصوں میں بات ہوگی۔ پہلا حصہ ملک کی سیاسی صورتحال اور پھر دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال اور اس کے پاکستان کی سلامتی پر اثرات۔ سب سے پہلے تو بیگ صاحب یہیں سے آغاز کرتے جو لیٹسٹ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم نے۔ ویسے تو یہ باتیں آپ مختلف پروگرامز میں ٹی وی چینلز پہ اور ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ بھی کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں جو کردار ہے، اور اب سابق وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں وہی جیتتا ہے جو کہ الیکشن چوری کر کے آتا ہے، اور جو چوری کر کے آتا ہے اس کے پیچھے کون ہوتا ہے اس کی بھی کہانیاں انہوں نے بات کی، بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن پورا سچ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ اب آپ کے جو کمنٹس ہیں، آپ کی جو رائے ہے اس کے آپ فلور آپ کی طرف۔ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، پولیٹکس میں بہت عرصے سے ہیں، ان کے فادر بھی تھے۔ بیسیکلی ہی نوز کہ پولیٹکس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی نیچرلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اس ملک میں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کس طریقے سے منور کیے جاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن پاسبل نہیں ہے، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے ملک کے اندر جو سیٹ اپ موجود ہے، جس قسم کی روایات چلی آ رہی ہیں، اس میں تو پاسبل نہیں ہے۔ شاید فیوچر میں کہیں جا کے ہو، آئی ڈونٹ نو، اگر قوم بدل جائے، قوم میں اتنا شعور آ جائے کہ آپ کے واقعی ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ ہر بندے کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت ایزیلی لوگ منور ہو جاتے ہیں۔ دیگیں، بریانی کی پلیٹیں، کچھ پیسے، کچھ فیورز، اور ملک کا پھر یہی حال ہے۔ یہ جمہوریت جس کو ڈیموکریٹک پروسیس جس طریقے سے ہمارے ملک میں ہے، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو مہذب ملکوں میں ہوتی ہے۔ یہاں تو عام آدمی، ایک پڑھا لکھا، باشعور، ٹیلنٹڈ، وہ پولیٹکس میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تو غنڈہ گردی ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، آپ کے کوئی 150 بندے اس حلقے میں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس میں کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن؟ اور اگر آپ ہار جائیں تو بلیم آپ اسٹیبلشمنٹ کو کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، یہ بہت لیٹ کی ہے۔ نیچرلی خان صاحب کو اب وہ ٹرکس پتہ چل گئے ہیں کہ الیکشن کو کیسے منور بھی کرنا ہے اور جیتنا بھی ہے۔ اس کی مثال آپ نے ڈسکا میں دیکھ لی، 20 بندے غائب ہو گئے اور خان صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پریس ریلیز تھی اس پہ بڑی تنقید کی اور بہت چڑھ دوڑے۔ حالانکہ یہ ان کو پوچھنا چاہیے اپنے لوگوں سے، جو لوگ ان پریزائڈنگ آفیسرز کو لے کے ایک فارم ہاؤس پہ گئے تھے، وہ انہی کے لوگ تھے، اور ان سے پھر پوچھا بھی گیا کہ آپ ان کو انہوں نے کہا جی پہلے ہم انتظار کرتے رہے کہ پہلے رزلٹ دیکھ لیں، اگر ہمارا بندے کے کتنے ووٹ کم ہیں اتنے ہم زیادہ ڈال دیں گے۔ تو یہ چیزیں سب خان صاحب کو پتہ ہیں۔ اگر یہ خود ہی اس کی نفی کر دیں اور کہیں جی اب اس دن سپیچ بڑی اچھی کی، بڑی جذباتی کی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھے الفاظ بولنا اور اس پہ عمل کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ آپ باتیں جتنی مرضی اچھی کریں لیکن پریکٹیکلی آپ اس پہ خود عمل نہیں کرتے تو باقیوں کو کیسے آپ گلا کر سکتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آنے والے دنوں میں الیکشن کو فری فیئر، اس کا ابھی فری فیئر کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، کیونکہ خان صاحب بینیفیشری تھے، گلگت بلتستان میں ایک سیٹ تھی، اس کے بعد 22 ہو گئی۔ اسی طرح اب آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، منور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھڑا دھڑ لوگوں کو پی ٹی آئی کے مفلر پہ لائے جا رہے ہیں، لوگوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، منور بھی کیا جا رہا ہے، منسٹر وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل باتیں کرنا، کال و فیل میں تضاد ہے۔ ان کو مزہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی میں اسی طرح ہی جیتوں۔ بیگ صاحب ایک طرف تو وہ شاہد خاقان عباسی نے کہا جی 2013 کے الیکشن کے بعد ہی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہو گئی تھی، جس کی جو ہم چل نہیں سکے، پھر 2014 میں دھرنا ہوا، آپ نے وہ سارے مراحل دیکھے، لیکن پھر یہ کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ 2013 کا الیکشن بھی پھر چوری ہوا تھا اور نواز شریف کو اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تھی تو پھر ان کو چلنے کیوں نہیں دیا گیا؟
دیکھیں 2-3 چیزیں صدیق صاحب آپ ذہن میں رکھیں. یہ زیادہ دیر اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، اگر آپ عوامی رائے کو زیادہ دیر مسترد کرتے رہیں گے، اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سوشل میڈیا یہ چیزیں اب آپ لوگوں سے چھپا نہیں سکیں گے. آپ اگلے 1-2 الیکشن ہو سکتا ہے منور کریں، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. عوام کھڑی ہوگی، ضرور کھڑی ہوگی، میری امید ہے. گو کہ ابھی ہماری قوم بالکل مردہ ہے، کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی پرائس ہائیک ہوئی ہے، کتنا ظلم ہوا، لوگ لیکن کوئی باہر نہیں نکل رہا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں اس سسٹم سے. تو جہاں تک منورنگ ان الیکشنز، وہ ہو سکتا ہے اگلے 1-2 سال ہو. نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بھی آئے 2013 میں، انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک انقلابی کا رول شروع کر دیا اور مشرف صاحب کو آرٹیکل 6 لگایا، چیزیں ایسی کی جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ آگے چلتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے. نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ آپ انہی کے سر پہ آئے، انہی کے بل بوتے پہ پالیٹکس آپ نے شروع کی، لیکن آپ ان کو ہر بار چیلنج کرتے ہیں اور ہر بار آپ کی فوج سے لڑائی ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، وہ سارے جرنیلز غلط تھے جن سے لڑائی ہوئی، یا خالی نواز شریف صاحب ہی غلط ہیں جو ہر جرنیل سے لڑ پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے بھی غور طلب ہیں کہ اگر ان کا ایک اقدام ایسا وہ کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کا پھر پوری قوم خمیازہ بھگتتی ہے ان کے سمیت. تو جو ہمارے ملک کی جو اس وقت حالات ہیں، اس میں وے فارورڈ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پیچھے چلیں اور سب کو سبق سکھانے کی کوشش کریں. تو اس میں یہ چیز بھی آپ اب نہیں دیکھ رہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو 2 ٹوک باتیں کی، انہوں نے شہباز شریف پہ بھی یہ کہا کہ ان کو پاؤں پڑنے والی بات کھلے عام نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر انہوں نے کہا جی رانا تنویر کو اگر ہمارے بیانیے پہ کوئی شک ہے تو میں ان کا وہ دور کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو شاہد خاقان عباسی نے اس قسم کا انٹرویو دے کر یہ واضح کر دیا کہ شین لیگ اور نون لیگ موجود ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں جی، لیگ ایک ہی ہے جو نواز شریف کی ہے. اس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اسی کے تابع ہیں، انہی کے آرڈرز ہیں، انہی کی فلاسفی. ہاں شہباز شریف صاحب جب جیل سے آئے ہیں، نیچرلی ان کے کوئی بیک ڈور چینلز پہ رابطے ضرور ہوئے ہیں جو کہ خان صاحب کو پسند بھی نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کو وہ قائل کرنے کی شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں. گو کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، لیکن وہ 2 بار جیل گئے، جو کہ ان کا بیانیہ مفاہمت کا تھا، وہ اس کی نفی ہوئی. اور یہاں میں نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا جی اب شہباز شریف کی ضرورت نہیں، اس کو جیل میں ڈال دیں. لیکن جیسے ہی مریم بی بی میدان میں آئی تو سب کو فکر پڑ گئی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں، اور وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، ٹویٹر بند تھا، خاموش تھے، ان کے فادر بھی خاموش تھے. لیکن نیب کا ایک نوٹس، کیونکہ یہ خان صاحب اور خان صاحب کے 1-2 ایڈوائزر جو ہیں وہ مسلسل اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے، ایون میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو جیلوں میں ڈال کے، سب کو کیسوں میں پھنسا کے ہم اکیلے حکومت کریں گے. وہ ہونا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ہوا. تو اس میں کوئی شین اور میم نہیں ہے. یہ نواز شریف کی پارٹی ہے، مرضی اور ڈیسیژن اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب کا ہے. شہباز شریف صاحب کوشش ضرور کریں گے، شاید پاؤں بھی پڑے، لیکن فائنل ڈیسیژن وہیں سے ہے. اب ان کے ہاں ایک چیز میں سمجھتا ہوں، مجھے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میرا انالیسس سمجھ لیں کہ شاید نواز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ جیل میں 2 بار رہے، 1 ماہ 5 مہینے، 1 ماہ 7 مہینے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کو چانس ملنا چاہیے، وہ ٹرائی کر لے. اسی لیے مریم اور اسی لیے نواز شریف صاحب خاموش بھی ہیں. نہیں آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ٹرائی کر رہے ہیں کہ بھائی کو چانس ملے؟ بالکل، میں بالکل، میرا دیکھیں ادروائز وہ ٹوٹلی خاموش ہیں، کسی چیز پہ بات نہیں کر رہے. اسی طرح مریم بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب وہ رویہ نہیں ہے، وہ بیانیہ انہوں نے بالکل ہولڈ کیا ہوا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کا جو بھی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ سے بن گئی تو اچھی بات ہے، بننی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، کوئی انڈیا یا اسرائیل کی تو ہے نہیں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں دونوں باپ بیٹی کے ان کو چانس ملنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آج مریم نواز نے کہا کہ اگر ہم نے ڈیل ہی کرنا ہوتی، بلکہ وہ ناراض ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اگر یہ ڈیل ہی کرنا ہوتی تو ہم اتنی قربانیاں نہ دیتے، ہمارے لوگ جیلوں میں نہ جاتے. نہیں، ڈیل کا بھی صدیق صاحب ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ ہوا میں ڈیل نہیں کرتے.
اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، گو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت خاصی انگیجڈ ہے، اور وہ اس کی جو سب سے بڑی خواہش اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں انٹرنیشنل محاذ گرم ہونا ہے، ہمارے انٹرنیشنل ایشوز بہت زیادہ ہیں ایز اے کنٹری، تو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ اس ملک کی دفاع کی، اس ملک کی حفاظت کی ایک ضمانت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو انسائڈ دا کنٹری۔ آپ مطلب سارا دن بیان بازی آپ سنتے ہیں، خان صاحب اس محاذ کو ٹھنڈا ہونے دے ہی نہیں رہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف جو یہ پالیسی لے کے آ رہا ہے کہ جی ہم لوگ اس لڑائی پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی میں آگے نہ جائیں، وہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو اور اس ملک کو کمزور کریں گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو چانس ملنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب یا مریم بی بی نے یہ چانس دیا ہے تو دینا چاہیے، ٹرائی کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائی شاید ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو۔ اچھا، اس میں جو شاید خاقان عباسی نے ایک بڑی گہری بات کی، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت عمران خان کے علاوہ چوائس نہیں ہے، کیونکہ جو وہ سودا بیچنا چاہتے ہیں ہم وہ سودا خریدنے کو تیار نہیں ہیں، اقتدار میں ہم سودا کر کے یا سودا بازی کر کے نہیں آنا چاہتے۔ دیکھیں اگر تو کوئی ایسا سودا ہے جو اس ملک کے مفاد میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہاں اقتدار کا ہی سودا ہوتا ہے ایک ساتھ۔ دیکھیں یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ چوائس نہیں ہے، چوائسز ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، چوائسز بن بھی جاتی ہیں، چوائسز بننے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ اب مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیا ان کے ذہن میں تھا، ان کے پاس ہو سکتا ہے بہتر انفارمیشن ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل ہی نہیں لوگوں سے کر رہی ہے، ہم سے تو نہیں کر رہی، اور وہ باتیں صدیق صاحب باہر بھی نہیں نکلتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک مطلب ایک انالیسز ہی بندہ کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے، خان صاحب کو اس کا ادارک نہیں ہے کہ یہ ملک آنے والے دنوں میں کس کرائسس میں ہوگا، اور یہ جو اکانومی ٹیک آف کر گئی، 4 پوائنٹ پہ آ گئی اور یہ ہو گیا، یہ 6 مہینے بعد میں مان بھی لوں ان کی بات کہ 4% گروتھ ریٹ ہے آپ کا، یہ 6 مہینے بعد یہ جھوٹ پکڑا جانا ہے آپ کا، اور اگر آپ اسٹیبلٹی نہیں لاتے اس ملک میں تو آپ کا جھوٹ ہو سکتا ہے 6 مہینے سے پہلے پکڑا جائے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، بسائڈ کے جی چور ڈاکو نیب کو چڑھایا ہوتا، اب تو ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ نیب سے جان چھڑواؤ کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ تو ان کو ٹھنڈے دل سے اپنی انا کو، اپنے غصے کو، اور یہ ان کی انا اور ان کا جو غصہ ہے وہ ملک کو کاسٹ کر رہا ہے۔ 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس میں، خان صاحب نہیں ہے، خان صاحب تو مانگ پین کے گزارا کر لیں گے، باقی لوگ بزنس کرتے ہیں، باقی لوگ مان کے اور چندہ لے کے گزارا نہیں کر سکتے، وہ بزنس اور انا والے لوگ ہیں، آپ سے زیادہ ان کی انا ہے۔ تو یہ ساری قوم کو اپنی انا کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ بہت شکریہ بیگ صاحب۔